السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مختصر سی ویڈیو میں قربانی سے متعلق چند ضروری اور اہم مسائل پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی ہی کریں گے۔ قربانی کے بدلے میں وہ رقم صدقہ کر دینا، کسی غریب کو دے دینا، خیرات کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ قربانی کی جگہ کوئی دوسرا نیک عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہوں، مطلب باپ الگ صاحب نصاب ہے، بیوی الگ صاحب نصاب ہے اور بیٹا الگ صاحب نصاب ہے، تو جتنے لوگ بھی صاحب نصاب ہیں سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے گھر کی طرف سے بس ایک ہی قربانی کر دی جائے تو کافی ہو جائے۔ فقہ حنفی کی جو تحقیق ہے، علماء حنفی کی جو تحقیق ہے، وہ یہی ہے اور احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے جو عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جن گھروں میں کوئی ایک ہی آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس گھر میں ایک ہی چونکہ حصہ کیا جاتا ہے، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ قربانی جب کی جاتی ہے تو وہ گھر میں کسی بھی فرد کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بیٹا خود کا ہمارا بیٹا صاحب نصاب ہے اور اس کے والد بھی ابھی حیات ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے نام سے قربانی کرے، وہ اپنے والد کے نام سے قربانی کر دیتا ہے، وہ اپنی والدہ کے نام سے قربانی کر دیتا ہے، اپنے نام سے نہیں کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے فرد کی طرف سے کر دی جاتی ہے، یا کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر قریب میں کسی عزیز کا انتقال ہوا ہوتا ہے تو وہ اس عزیز کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، اس کے نام سے قربانی ہونی ضروری ہے۔ تو پہلے تو وہ اپنے نام سے قربانی کرے گا جو صاحب نصاب ہے، پھر اگر وہ چاہے تو اپنے والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے، جس کے نام سے بھی وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس پر واجب ہے اس کے نام سے تو نہیں کی جا رہی ہے قربانی، باقی اور کسی کے نام سے کی جا رہی ہے، تو پھر دوسرے کی طرف سے ہو تو جائے گی، لیکن جس پر لازم تھی اس نے چونکہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کی تو پھر اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا حصہ ڈالے، پہلے اپنے لیے جانور خریدے، اپنی طرف سے قربانی کرے، پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو وہ اوروں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ کہ اگر کوئی چاہے کہ اپنے کسی وفات پا چکے عزیز کی طرف سے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی طرف سے اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے وہ قربانی کرے تو اس کی بالکل گنجائش ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اپنے کسی وفات یافتہ شخص کو کے نام سے قربانی کرنا اور اس کو اس کا ثواب پہنچانا یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی اگر اپنے مرحوم والد کی طرف سے، مرحوم دادا کی طرف سے، مرحوم دادی کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو بالکل درست ہے، انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہے تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بڑے اجر کا باعث ہوگا۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بڑے جانور کی قربانی اسی وقت درست ہوگی جب 7 حصے پورے کیے جائیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ 7 سے کم بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا 3 لوگ مل کے بھی پورا جانور قربان کر سکتے ہیں، 4 لوگ مل کے بھی بڑا جانور قربان کر سکتے ہیں، ایک اکیلا شخص بھی پورے بڑے جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ یہ جو 7 حصوں کی بات ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہے، یعنی بڑے جانور میں 7 حصوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ کم تو ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی بھی جیسے بکرے کی قربانی کرتا ہے ویسے وہ پورے بڑے جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی 7 سے حصے کم رہ گئے تو پھر اب ہم کس کو شامل کریں، تو ایسی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے بھی کم لوگ ہوں سب کی قربانی ہو جائے گی، پورے 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 حصے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 8 نہیں ہو سکتے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ بڑے جانور میں 7 حصے کر سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم مسئلہ جو بہت زیادہ دھیان رکھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت جانور کو قربان کیا جا رہا ہو تو جتنے لوگ چھری پکڑنے میں شریک ہوں، جتنے لوگ ذبح کرنے میں شریک ہو، چھری پہ جن لوگوں نے ہاتھ لگا رکھا ہو، ان سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جانور کے پاؤں پکڑ رکھے ہیں یا جانور کی دم پکڑ رکھی ہے، تو ان کے لیے واجب تو نہیں بسم اللہ پڑھنا، لیکن ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ بھی بسم اللہ پڑھیں۔ لیکن جن لوگوں نے چھری پکڑ رکھی، جو چھری چلا رہے ہیں، گویا جو ذبح کرنے میں شریک ہیں، ان سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ
3 حصے کرنا بہتر ہے، ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. لیکن یہ کوئی ضروری یا واجب نہیں ہے. اگر کوئی چاہے تو وہ سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے. وہ سارا گوشت پکوا کے جو ہے سب کی دعوت کر سکتا ہے، اس طرح بھی کھلا سکتا ہے، اور چاہے تو اپنے گھر میں خود بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن کئی ہفتوں کے لیے اس کو اسٹور کر کے رکھنا، فریج میں رکھنا، یہ مناسب رویہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ناجائز یہ بھی نہیں ہے. لیکن بہتر یہ کہ جب آپ نے قربانی کی ہے تو کچھ اپنے لیے اپنے استعمال کے لیے رکھ لیں، اور باقی جو ہے وہ غریبوں میں یا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں. قربانی کا گوشت غیر مسلم بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسے بھائی ہیں غیر مسلم جو گوشت میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. مسئلے کے اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جن کو آپ دے رہے ہیں وہ اس سے چڑھتے نہ ہوں اور وہ اس سے کراہیت نہ محسوس کرتے ہوں. تو بہرحال جواز ہے اس بات کا، جائز ہے کہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. اسی طرح قربانی کا جو آپ نے گوشت کیا ہے، قربانی آپ نے کی، اس کا جو گوشت ہے، اس گوشت سے آپ دعوت بھی کر سکتے ہیں. عقیقے کی دعوت آپ نے کر دی، یعنی یا ولیمے کی دعوت آپ نے کر دی، یا کوئی اور آپ نے آپ نئے گھر میں شفٹ ہوئے، آپ نے قربانی کروائی اور اسی گوشت سے جو ہے آپ نے شفٹنگ کی دعوت کر دی، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. آپ اس گوشت کو کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، ایک اور بہت اہم مسئلہ جس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کہ جس دن سے آپ نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے، مان لیجیے اگر وہ بکری ہے تو اس کا جو دودھ ہے وہ دودھ دونا جائز نہیں ہے، یعنی دودھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر مان لیجیے کئی دن ہے ابھی قربانی میں اور دودھ دونا پڑ رہا ہے تو پھر اس دودھ کو دونے کے بعد صدقہ کرنا ضروری ہے. یا اگر آپ اس کو خود استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس دودھ کی قیمت وہ صدقہ کرنا ضروری ہے. مطلب یہ کہ قربانی کا جو بھی آپ نے جانور خرید لیا ہے، اب اس کو کسی بھی طرح آپ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ وہ پورا جانور گویا اللہ کے لیے ہو گیا ہے. جیسے آپ نے اس کو خریدا وہ اب اللہ کے لیے نامزد ہو گیا، قربانی کے لیے اب وہ طے ہو گیا، تو آپ اس سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا اگر آپ نے دودھ دوا ہے یا دودھ استعمال کیا ہے تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے. اس میں بعض لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ دودھ دو لیتے ہیں خود استعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہ چند بہت اہم اور موٹے موٹے مسائل تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.